آداب عرض ہے۔ پاکستان میں جناب نظام نہیں چل رہا، پاکستان کا نظام ڈھہ گیا ہے، یہ عوام کی خدمت کرنے سے قاصر ہے۔ ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب یہ بات نہ بھی کہتے تو جو اہل نظر ہیں انہیں یہ بات پتہ ہے۔ پاکستان کے سماجی و معاشی اشاریے انتہائی دل شکن ہیں۔ ہمارے یہاں ہر 10 میں سے 4 بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں۔ ایریورسبل یہ ان کے لیے نقصان ہے، ذہنی و جسمانی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کم از کم 2.60 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکول جانے سے محروم ہیں۔ اسی ملک میں 55% پاکستانی جو ہیں ان کو پینے کا صاف پانی جو ہے میسر نہیں۔ اندازہ کیجئے کہ اس ملک میں غربت بڑھ رہی ہے، جو لوگوں کی قوت خرید ہے اس میں کمی ہوئی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں نا کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائیں۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا۔ تو جو بہت سارے ہماری ایک رائے بنتی ہے وہ کہتے ہیں جی اس کا جو حل ہے وہ چھوٹے انتظامی اکائیوں میں ہے، انتظامی یونٹس میں ہے، یعنی کہ نئے صوبوں میں ہے۔ ایک دوسرا خیال یہ آتا ہے کہ نہیں، اس کی جگہ اگر آپ صرف بلدیات کو جو ہے بااختیار بنا دیں تو غالباً مسئلے کا حل ہو جائے۔ لیکن جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں جو ہے جو صوبے ہیں وہ بہت بڑے ہیں، ان کا اعتراض اتنا بیجا نہیں ہے۔ 1947 سے لے کر اب تک جو ہے پاکستان کی آبادی میں 7 گنا اضافہ ہوا ہے، لیکن ہمارے جو انتظامی یونٹس ہیں وہی 4، یعنی کہ وہی 4 صوبے ہیں۔ اگر آپ یہ بات کریں کہ جی پوری دنیا میں اس وقت جو ہے اقوام متحدہ میں 193 ممالک جو اس کے رکن ہیں اور 2 جو ہیں اس کے آبزرور کی حیثیت رکھتے ہیں، ویٹیکن سٹی اور جو پیلسٹینینز ہیں، تو اس حساب سے ان 193 ممالک میں اگر آپ پنجاب کی آبادی کی بات کریں تو اندازہ کیجئے کہ وہ 181 ممالک سے بڑا ہے، یعنی کہ وہ 11ویں نمبر پہ آبادی کے لحاظ سے بڑا جو ہے ملک بنے گا۔ سندھ کی بات کریں وہ 161 ممالک سے بڑا ہے۔ اگر آپ کے پی کی بات کریں تو وہ 151 ممالک سے بڑا ہے، یعنی کہ یہ صرف ہم آبادی کی بات کریں۔ رقبے کے لحاظ سے بلوچستان جو ہے دنیا کے 171 ممالک سے بڑا ہے۔ تو یہ اگر صورتحال ہو تو ظاہر ہے جو لوگ اعتراض کرتے کہ جی ان گورنیبل ہو گئے ہمارے جو صوبے ہیں، اور ان کو اگر آپ جو ہے چھوٹا کر دیں گے اور جو ہے لوگوں کو بجائے بہت دور دراز علاقوں سے صوبائی دارالحکومت جو ہے نہیں آنا پڑے گا، ان کو جو ہے ان کے مسائل کا حل اپنے علاقے میں مل جائے گا یا قریب مل جائے گا، تو اتنی بیجا بات نہیں کرتے۔ لیکن یہ کہنا آسان ہے اور جو ہے اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اس حساس معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے زحمت دی ہے۔ دی ون اینڈ اونلی شبر زیدی صاحب، اپنا تعارف آپ ہیں، انہی کا نام جو ان کا تعارف ہے۔ بہت بہت شکریہ شبر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ مسائل جو ہیں وہ مسلسل جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جی اس پہ جس طرح کی سنجیدہ بحث ہونی چاہیے وہ بحث نہیں ہو رہی ہے۔ ہماری یہ بحث جو ہے جذباتی ہے۔ آخر ہماری جو ایک میں کہوں گا کہ سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ سیاسی گفتگو، سیاسی، اس کو میں اور آسان کر دیتا ہوں، پولیٹیکل اکنومی، دنیا کا جو بنیادی مسئلہ ہے، سویلائز سوسائٹی کا بنیادی مسئلہ ہوتا ہے پولیٹیکل اکنومی۔ اکنومی پولیٹکس ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ درست کہہ رہے ہیں۔ پولیٹیکل اکنومی کو چلانے کے لیے کے بارے میں بات کرنے کے لیے ایک سرٹن لیول آف انٹلیکچوئل کیپیبلٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس سرٹن لیول آف انٹلیکچوئل کیپیبلٹی کے لیے آپ کے پاس نرسریز ہونی چاہیے، جہاں سے وہ دماغ، وہ ذہن، وہ سوچ پیدا ہو، جن نرسریز سے آپ یہ لوگ نکال سکیں، وہ دماغ نکال سکیں جو ان موضوعات پہ بات کریں، ٹھیک ہے؟ اب وہ نرسریز، میں نے کل بھی کسی پروگرام میں اسلام آباد میں کہا تھا کہ ان چیزوں کی 3 بنیادی نرسری ہوتی ہیں کسی سیاسی نظام کی۔ ایک نرسری ہوتی ہے اسٹوڈنٹ یونین، ایک نرسری ہوتی ہے ٹریڈ یونین، اور ایک ہوتی ہے لوکل باڈی۔ تینوں نرسریوں کو آپ نے کریش کر دیا، ٹھیک ہے؟ اب آپ، ایک آدمی ٹی وی پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ پاکستان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اور وہ گفتگو کرنے کی بنیاد اس نے ساتھ میں ایک سمبل رکھا ہوتا ہے چڑیا کا۔ وہ کہتا ہے میری چڑیا نے مجھے یہ بتایا۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے ایکچولی کہ میں ایک ڈفر آدمی ہوں، مجھے جو چیز اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کی چڑیا نے بتائی ہے وہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ یہی کہہ رہا ہے نا وہ، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری چڑیا نے مجھے یہ بتایا، میری چڑیا نے مجھے یہ بتایا۔ تو آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں عامر ضیاء صاحب کہ آپ
کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، یہاں پہ کوئی بندہ بات نہیں کر رہا، چیز بات نہیں کر رہا، آپ کس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بات کرے گا؟ مطلب آپ کیا، آپ کے خیال میں یہ بات کون کرے گا؟ کیا سعد رفیق صاحب کریں گے، خواجہ آصف صاحب کریں گے، رانا ثناء اللہ صاحب کریں گے، یا آپ کے خیال میں سندھ سے سجیل میمن صاحب کریں گے؟ یہ آپ کے خیال میں، یا یہ لوگ آپ کے خیال میں کیا انہوں نے اس پروسیس سے گزر کر یہ لیڈر بنے ہیں جس پروسیس سے گزر کر دنیا میں پولیٹیکل اکنامی کا سسٹم آتا ہے؟ انحطاط آیا ایک زمانے میں، ہوتے تھے ہمارے یہاں، ہوتے تھے ایسے لوگ ہمارے پاس، اب نہیں ہے۔ اچھا، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ہاں، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی تحریک، پاکستان کی خالق جماعت جناب، ماشاءاللہ ان چیزوں میں کبھی دلچسپی نہیں رہی۔ ہمارا کوئی تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے، نہ پولیٹکس سے نہ اکنامی سے۔ ہم نے، آپ بتا دیں، میں نے کسی اور پروگرام میں بھی کہا تھا، آپ مجھے پوری مسلم لیگ کی تحریک کے بارے میں تمام لیڈروں کے بیانات، ان کے منشور کاغذ بتا دیں، اگر اس کے اندر لفظ اکنامی کہیں لکھا ہو تو میرا نام نیتن یاہو کر دینا۔ تو آپ ایک اس قوم سے یہ باتیں کر رہے ہیں جس قوم کی جینس میں یہ نہیں ہے، یہ جینس میں نہیں ہے ہماری، جو آپ باتیں کریں نا، یہ ہماری جینس میں نہیں ہے۔ ابھی آپ ہم سے بات کرا لیں تلوار کی،